جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 358 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ کا موضوع نہایت ہی سادہ مگر فکر انگیز ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان کی دونوں جو سابقہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان میں قدر مشترک ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے سارے لوگ ہی صرف نظر کر جاتے ہیں، لیکن بڑی قابل غور ہے. نون لیگ میں دیکھا جائے، خواجہ صاحب، بھٹ صاحب، ان لوگوں کی اکثریت ہے. ہاں، وہ کہیں سے بھی ہوں، کسی شہر سے بھی، لیکن زیادہ کا تعلق انہی برادریوں سے ہے یا ان سے جو ملتی جلتی برادری ہے، کیونکہ خود نواز شریف صاحب بھی میرا خیال ہے انہی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، اس طرح اور بڑے بڑے نام ان کی پارٹی میں جو کی پوسٹس ہیں ان پہ ہیں وہ، اور جن کو ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں الیکشن کے دوران، اور جو مرکزی عہدوں پہ ہیں مختلف شہروں میں، اکثریت انہی کی ہے. اب آئیں پیپل پارٹی کی طرف، تو وہاں پہ معذرت کے ساتھ شیعہ مسلک ان لوگوں کی اکثریت ہے، وہی کی پوسٹوں پہ ہیں. نفیسہ شاہ، مظفر شاہ، خورشید شاہ، سندھ کے موجودہ وزیر اعلیٰ سابقہ قائم علی شاہ، آپ جتنوں کو بھی دیکھیں گے وہ سارے تقریباً معذرت کے ساتھ سید فیملی یا شیعہ مسلک ان کا تعلق ان سے ہے. رئیسی قصر سردار پوری کرتے ہیں. وہ آپ جب بلوچستان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ سرداروں کی اکثریت ہے. کے پی کے متعلق میرا لئے مکس ہی ہے. وہاں کچھ اتنی زیادہ ڈویژن نہیں ہے جتنی پنجاب اور سندھ میں ہے. فیصلہ اب آپ خود کر لیں کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ، کوئی پوسٹیں
کوئی پریفرنس تو وہ کن کے حصے میں آتی ہوگی؟ نواز شریف صاحب کے سابقہ دور میں مشرف صاحب نے جب مارشل لگایا تو جو چیف عوامی اسٹاف بن رہے تھے شاید ضیاء الدین بٹ صاحب تھے. اس سے دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی پریفرنسز کا پتہ چلتا ہے. اب آ جائیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے. جو چند ایک متوسط طبقے سے تھے وہ بیچارے الیکشن جیتنے کے بعد ٹکٹ کے حصول کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتے رہے. نہیں ملی ان سے بانڈز وغیرہ لیے گئے کہ وہ دوسری پارٹیز میں نہیں جائیں گے، لیکن گورنمنٹ بناتے وقت انہیں نظر انداز کر دیا گیا. اور ہر سیٹ پر وہی لوگ نظر آتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ پیسہ ہے. آپ کسی منسٹر کو، کسی ایڈوائزر کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب وہی ہیں جو بلینر ہے. وہ مجھے بھٹو صاحب کا زمانہ یاد آتا تھا تو سیالکوٹ سے خاص کر لوگ کہتے تھے کہ بھٹو صاحب کے دور میں پنکچر لگانے والے کو بھی ایم پی اے کا ٹکٹ ملا تھا، اور یہ واقعی سچ بات ہے. اور سیالکوٹ سے عام سے ورکر، عام سے لوگ، ان کو ایم این اے، ایم پی اے کی ٹکٹس دی گئی اور وہ جیت گئے. میاں مسعود ایم این اے تھے سیالکوٹ کے شہری حلقے سے. انہوں نے اتنے ووٹ لیے کہ جتنے بھٹو صاحب نے بھی کسی حلقے سے نہیں لیے تھے. اس طرح اکبر مناز تھے سیالکوٹ سے، انہوں نے بھی خوب ووٹ سمیٹے تھے. صرف وہی ایک دور تھا جب عام لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے اور عام لوگ منتخب ہوئے تھے. اگر ایم کیو ایم پہ نظر دوڑائیں تو وہاں تھے اور ہیں عام لوگ، لیکن جب تک ان کی بیک گراؤنڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ نہ تھی، اس وقت تک انہیں ٹکٹ نہیں ملتا تھا. اور ٹکٹ ملنے کے بعد بھی ان کی ڈیوٹی اور بڑھ جاتی تھی. یہ ہماری پولیٹیکل جماعتوں میں کلاسز ہیں جو نوازی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے نوازی جاتی رہیں گی. میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن اس طرح نہیں ہونے چاہیے. الیکشن اس طرح ہو کہ ہر پارٹی سے اس کے ممبروں کے نام لیے جائیں، ہر ممبر کو ایک نمبر الاٹ کیا جائے، اور جس طرح پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی ہوتی ہے اس طرح قرعہ اندازی کر کے 372 یا 380 سیٹوں کی جیسے نیشنل اسمبلی میں قرعہ اندازی کی جائے، اور کمپیوٹر جس کو بھی زیادہ سیٹیں دے دے پھر اس کے حوالے گورنمنٹ کر دی جائے. صرف آگے جو پرائم منسٹر ہے اس کے لیے عوام سے رائے لے لی جائے، جیسے صدر کا الیکشن صدارتی الیکشن میں ہوتا ہے. اس طرح جس پارٹی کو اکثریت ملے وہ اپنا ایک بندہ نامینیٹ کرے جسے عوام منتخب کرے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے. اس سے پیسے والوں کی چھٹی ہو جائے گی، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے،
اور یہ بار بار جو قبضہ جمائے بیٹھے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، نئی قیادت میسر آئے گی، اور نہ پولنگ اسٹیشنوں پہ دھکم پیل ہوگی، نہ سلوگن ہوں گے، نہ پکوڑے سموسے نکلیں گے، نہ سیاسی تقریریں ہوں گی۔ ہاں، پارٹیاں اپنا منشور دیں، ٹی وی پہ دیں، جلسوں میں دیں، لیکن جو بھیڑ بھاڑ اور پولنگ اسٹیشنوں پہ الزام لگتے ہیں کہ گھپلا ہو گیا، فوج کو بلائیں، رینجر کو بلائیں، ان سب کاموں سے نجات مل جائے گی۔ یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں میرا آئیڈیا کہاں تک ٹھیک ہے، آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اس سے اچھا آئیڈیا ہے؟ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا، میرا علم اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا ہے، اس لیے معذرت۔ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی۔ اپنا اور احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔